عوام کی رہی صحیح امید بھی دم توڑنے لگی، یوٹیلیٹی سٹورز پر دیا گیا ریلیف بھی ختم۔ 100 گرام مرچ پاؤڈر 50 روپے، مسالہ جات کے ڈبے 40 روپے تک مہنگے، اچار کا ڈبہ 60، واشنگ پاؤڈر پیکٹ 5 روپے مہنگا کر دیا گیا۔ شیمپو سمیت دیگر چیزوں کے دام بھی بڑھا دیے گئے۔ چنیوٹ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی اور چینی کی قلت برقرار، خریدار اوپن مارکیٹ سے مہنگی خریداری پر مجبور۔ عوام کو مہنگائی کا ایک اور جھٹکا، بجلی کا فی یونٹ مزید 1 روپے 95 پیسے مہنگا۔ عوام بجلی کی بڑھتی قیمتوں اور مسلسل مہنگائی پر سٹپٹا اٹھی۔ خرچے بڑھ رہے ہیں مگر آمدن نہیں بڑھتی۔ بال بچوں کی 2 وقت کی روٹی اور دیگر ضروریات پوری کریں یا صرف بل ہی بھرتے رہیں، عوام کی دہائی۔ عوام کے ساتھ صنعت کار بھی قیمتیں بڑھانے پر نالاں، 28 ماہ میں 20 مرتبہ بجلی کی قیمتیں بڑھائی گئیں۔ امبرائڈری سیکٹر تباہی کے دہانے پر ہے، چھوٹے بڑے مزید 6 یونٹس پر تالے، ہزاروں مزدور بے روزگار ہو گئے۔ صنعت کاروں کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل۔ فیصل آباد میں گیس لوڈ شیڈنگ شدت اختیار کر گئی، خواتین کے ساتھ ساتھ بچے بھی تنگ، کھانا نہ ملنے پر بچے بھی احتجاج کرنے لگے۔ سردیوں میں گیس ایسے غائب ہوتی جیسے کبھی تھی ہی نہیں، ہر روز باہر سے کھانا جیب پر بھاری ہے، خواتین کا شکوہ۔ 1 فروری سے لوکل انڈسٹری کو گیس نہیں ملے گی، 1 مارچ سے کیپکو کنیکشنز کو بھی گیس بندش کا عندیہ، صنعتوں کو بلا تعطل گیس کی فراہمی یقینی بنائی جائے، حالات سازگار ہیں ان کو تباہ نہ کیا جائے۔ سینئر وائس چیئرمین ہوزری مینوفیکچررز میاں فاروق اقبال کا حکام سے مطالبہ۔ کمشنر فیصل آباد ثاقب منان کی زیر صدارت اجلاس، ڈویژن میں 99 ارب 56 کروڑ روپے کے منصوبوں کا جائزہ لیا۔ ڈی سی محمد علی سمیت دیگر اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کی شرکت، ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ ڈاکٹر نوید افتخار اولکھ نے منصوبوں پر بریفنگ دی۔ جھنگ میونسپل کارپوریشن کا اہم ترین ریکارڈ چوری ہونے کا انکشاف، پیدائش کے اندراج کے رجسٹر دفتر سے غائب، شہری دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور، کارپوریشن افسران چوری ہونے والے ریکارڈ سے بے خبر نکلے۔ فیصل آباد کی انڈسٹری اور بجلی کے صارفین فیسکو کے رحم و کرم پر، خرابی نہ ہوئی تو موجیں ہی موجیں، خرابی ہو گئی تو خواری ہی خواری۔ فیسکو کو ہائی ٹینشن کے 58 فٹ پولز کی قلت کا سامنا، کوئی متبادل موجود نہیں، خرابی کی صورت میں فیسکو صارفین کو گھنٹوں بجلی بندش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کورونا کے بعد فیصل آباد میں ایک اور مریض جان سے گیا، 24 گھنٹوں کے دوران مزید 42 افراد میں وائرس کی تصدیق، اسپتالوں میں زیر علاج 52 مریضوں میں 3 وینٹیلیٹر پر ہیں۔ چنیوٹ میں مزید 1 کیس رپورٹ، ایکٹیو کیسز 111 ہو گئے۔ فیصل آباد کے جنرل اسپتال حسیب شہید کالونی کی لیبارٹری میں بنیادی ٹیسٹوں کی سہولیات کا فقدان، ملیریا، ڈینگی، کورونا، شوگر، خون کی کمی اور جگر کے مریض تشخیص سے محروم، مریضوں کی اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے اور سہولیات فراہم کرنے کی اپیل۔ ضلع چنیوٹ کا اکلوتا ٹی بی اسپتال توجہ کا منتظر، ڈاکٹرز نہ ہی ادویات، مریض علاج معالجے کو ترسنے لگے، متعلقہ ادارے مریضوں کو طبی سہولیات دینے میں ناکام۔ پنجاب ٹی بی کنٹرول کا فیصل آباد کے دیہی علاقوں اور نجی اسپتالوں میں سہولیات پر عدم اطمینان۔ پنجاب بھر کی جیلیں مخیر حضرات کی مدد کی منتظر، جیلوں میں موجود قیدیوں کو سردی سے بچانے کے لیے نجی فاؤنڈیشن نے 7000 کمبل دیے۔ فیصل آباد کی سینٹرل اور ڈسٹرکٹ جیلیں بھی مدد لینے والوں میں شامل۔ ٹیکس ڈیفالٹر مارکی مالکان کے گرد ایف بی آر کا گھیرا تنگ، 12 لاکھ روپے ٹیکس ادا نہ کرنے پر فیصل آباد میں زوم مارکی کے مالکان کی گاڑی کرک، 2 ہولڈنگ زون میں مزید 30 مارکیز ڈیفالٹرز لسٹ میں شامل۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن فیصل آباد کا ایف ڈبلیو ایم سی کو ایک اور خط، نئے علاقوں میں سروسز فراہم کی جائیں گی، ضوابط کے مطابق شرائط طے کی جائیں۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے خط ملنے پر کام کے لیے مشاورت شروع کر دی۔
واسا فیصل آباد کا ذاتی وسائل سے فرنچ میگا پروجیکٹ کی اوور ہالنگ پر کام شروع۔ ڈپٹی ڈائریکٹر واسا نے 31 جنوری تک کام مکمل کرنے کی نوید سنا دی۔ 1 فروری سے نہروں کی بحالی کے ساتھ پانی کی فراہمی شروع ہو جائے گی۔ چنیوٹ کی ضلعی انتظامیہ اپنے احکامات پر عمل درآمد نہ کرا سکی۔ 16 باڑہ جات اور 25 چارہ ٹالز شہر سے باہر منتقل نہ کیے جا سکے۔ نوٹسز بے اثر، چوک چوراہوں پر گوبر کے ڈھیروں سے شہری پریشان۔ ریاض گجر آزاد جموں کشمیر کے الیکشن میں صاحبزادہ گروپ کے حمایت یافتہ امیدوار وفاقی وزیر صاحبزادہ محمود سلطان اور پارلیمانی سیکرٹری رانا شہباز کی احمد پور سیال میں پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں ضلع جھنگ میں کشمیریوں کے سب سے زیادہ ووٹ ہیں۔ عمران خان کی قیادت میں قائد اعظم کے تصور کے مطابق پاکستان بنائیں گے۔ فیصل آباد کے تفتیشی افسران کو اخراجات کی رقم ادا، سی پی او سہیل چودھری نے 31 لاکھ روپے تقسیم کر دیے۔ تفتیشی افسران کو رقم کی ادائیگی کے لیے اخراجات کے بل جمع کرانے کی ہدایات۔ چنیوٹ میں نوزائیدہ بچوں کے لیے محکمہ صحت کا احسن اقدام۔ ضلع بھر کے سرکاری اسپتالوں کے لیے 22 بیبی وارمرز مشینیں فراہم کر دی گئیں۔ انچارج نیشنل کنٹرول پروگرام ڈاکٹر محمد ارشد نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات میں کمی کے لیے پرامید۔ سرکاری سکولز کے بچوں کی سائنس میں دلچسپی، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھ کے مقابلوں میں 550 سے زائد طلباء نے ماڈلز بھجوا دیے۔ سی او ایجوکیشن آفس فیصل آباد میں ججز کی تربیت جاری۔ یونیورسٹی آف جھنگ میں فیکلٹی ٹریننگ ورکشاپ، دوسرے گروپ میں 40 اساتذہ شریک ہوئے۔ ایف سی کالج یونیورسٹی لاہور کے سابق ریکٹر ڈاکٹر کا سروس کے لیکچر دیا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر نے بھی شرکت کی۔ جڑاوالا چوکی بچیانہ کے کانسٹیبل کے اعزاز میں الوداعی تقریب، ایس ایچ او لنڈیا والا ظفر شاہد سمیت تمام عملے کی شرکت۔ بہترین خدمات سر انجام دینے پر کانسٹیبل غلام مصطفیٰ کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ حضرت سلطان باہو کا 340واں سالانہ عرس گڑھ مہاراجہ میں 2 روزہ تقریبات جاری۔ زائرین کی حاضری، چادریں چڑھائیں، منتیں مرادیں پوری ہونے کی دعائیں مانگی۔ لنگر کا وسیع اہتمام، مزار پر آنے والوں کی مختلف اسٹالز میں دلچسپی، کھجور کی پتیوں سے بنی چھابیاں توجہ کا مرکز بن گئی۔ سابق انٹرنیشنل کھلاڑی سلیم الہی کی بوہڑا والی گراؤنڈ فیصل آباد میں کھلاڑیوں سے ملاقات، بیٹنگ سے متعلق آگاہی دی، آگے بڑھنے کے لیے جی لگا کر محنت کرنے کی تلقین کی۔ اور منصور آباد کی باہمت خاتون تمام خواتین کے لیے رول ماڈل، نرگس گلزار معاشرے کے سرد و گرم حالات سہتے ہوئے اپنے خاندان کی کفیل بن گئی، اپنا فوڈ پوائنٹ اور بیوٹی پارلر چلا کر کمانے لگی۔